بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان نے بھیجا۔ حضور کی ذات گرامی کو ایمان والوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا۔ کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ پاکیزہ صفات والی، انسانوں میں جو انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب، بشر کی جماعت میں جن کے سر پر محبوبیت اور مقبولیت کا تاج رکھا گیا ہے، حق یہی تھا کہ اللہ ان کی ذات کو اپنا احسان عظیم قرار دیتا اور یہ کہتا کہ اگر میں نے تمہارے درمیان ایسی پاکیزہ ہستی بھیجی ہے تو اس کو تم میرا احسان سمجھو۔ آپ غور کیجیے، تاریخ عالم پر نظر ڈالیے، پچھلی امتوں کے واقعات پڑھیے، مصلحین اور مجددین کی تاریخ پڑھی۔ کیا دنیا نے کوئی ایسا انسان دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ صفات والا ہو؟ کیا دنیا نے آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی انسان دیکھا؟ آپ سے زیادہ بہتر حکومت کرنے والا کوئی شخص دیکھا؟ آپ سے زیادہ اچھا شوہر دنیا میں کسی کو نظر آیا؟ آپ سے زیادہ شفقت کرنے والا باپ کسی کو دکھائی دیا؟ آپ سے زیادہ امانت دار، سچ بولنے والا، عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے والا اور کون انسان ہے؟ کائنات میں اگر سب سے زیادہ عظیم ہستی کسی کی ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات میں اچھی صفات کو جمع فرما دیا، آپ کو ظاہری حسن عطا کیا، ایسا حسن و جمال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لوگوں کی نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے، حضور کی وفات کے بعد کہتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، میں نہیں بتا پاؤں۔ کیوں؟ لم اکن اطیق ان املا عینی، اس لیے نہیں بتا پاؤں گا کہ کبھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، ایسا حسن و جمال تھا۔ حضرت یوسف کے بارے میں آپ پڑھیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کائنات کا آدھا حسن و جمال ان کو دیا، یعنی اگر دنیا کی ساری خوبصورتی ایک جگہ اکٹھا ہو، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ساری دنیا کے لوگوں میں بانٹا گیا، آدھا پورا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت داؤد کے بارے میں قرآن میں یا جبال اوبی معہ والطیر، روایتوں میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو ایسی خوبصورت آواز تھی کہ فضا کے پرندے ٹھہر جاتے تھے۔
ان کی آواز کی کشش لوگوں کے دل کھینچ لیتی تھی. اسی لیے کسی کی آواز بہت اچھی ہو تو کہا جاتا ہے اس کو لحن داؤدی حاصل، خوبصورت آواز. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہترین تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بے مثال تھا. اب اس کے آگے آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے کائنات میں جس نبی کو بھی بھیجا وہ خوبصورت چہرے والا تھا، اچھی آواز والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں بھیجا اور پچھلے نبیوں میں سے سب سے بہتر حسن و جمال اور سب سے بہتر آواز مجھ کو عطا فرمائی. آپ غور کیجیے کہ حضرت داؤد کی آواز سن کر فضا کے پرندے ٹھہر جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے رہی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پچھلے نبیوں کے مقابلے میں اللہ نے سب سے بہتر شکل، سب سے بہتر آواز مجھ کو عطا کی. یہ تو ظاہری حسن و جمال تھا. جو آپ کا باطنی حسن و جمال تھا، خوبصورتی تھی، آپ کی بہترین صفات، آپ کے دل کی خشیت، آپ کی حیا، آپ کی شرم، آپ کا لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، دنیا میں جو شخص بھی فاتح ہوا، کسی ملک کو اس نے فتح کیا، کسی علاقے کو اس نے فتح کیا، تو ہمیشہ غرور کے ساتھ سر اٹھا کر اس علاقے میں داخل ہوا. جو انسان فاتح ہوتا ہے وہ اکڑ کر غرور کے ساتھ چلتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو آپ پڑھیے کہ آپ پر کس طرح تواضع کا غلبہ تھا. آپ کا سر جھکتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک کجاوا رکھا جاتا ہے اس کی لکڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ٹک گیا. اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، سر تواضع کی وجہ سے جھکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو چہرہ دیکھنا مشکل ہو گیا. آپ نے سر جھکا دیا. دنیا میں کوئی فاتح ہے جو اس شان کے ساتھ داخل ہوا؟ دنیا میں کوئی ایسا فتح مند شخص ہے جس نے یہ اسوہ اور نمونہ چھوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانی عظمت کیا ہے، انسان کے کردار کی بلندی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں، سب سے زیادہ عظمت آپ کو حاصل ہے، مگر آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ کوئی غلام آ جاتا. غلام کی کیا اس سماج میں حیثیت تھی؟ غلام شخص ہے، آ کر کہتا میرے گھر آپ چلیے کھانا کھا لیجیے، آپ چلے جاتے تھے. کوئی باندھی آتی غلام عورت کہتی کہ مجھ کو آپ سے کام ہے لیکن میں یہاں نہیں بیان کروں گی، آپ میرے ساتھ چلیے، میں فلاں جگہ چل کر اپنا مسئلہ بیان کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کام کے بارے میں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عاجزی، تواضع اس درجے کی تھی. غور کیجئے کہ ایک طرف آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ آپ کی ذات کی قسم کھا رہا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. پورے قرآن میں آپ کہیں کسی انسان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہیں پائیں گے. صرف ایک ہستی ہے جس کی ذات کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عظمت یہ. اور دوسری طرف حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو خود سے درست کرتے تھے، اپنے کپڑے کو خود سے پیوند لگاتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے، بکریوں کا دودھ دوتے تھے، آٹا گوننے میں کبھی ہماری مدد کرتے تھے. ایسے معمولی کام کہ ہم آپ اپنی شان کے خلاف سمجھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ان کاموں کو انجام دیتے تھے.
غور کیجئے کہ حضور کی عظمت کیا ہے، آپ کی صفات کیسی پیاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے ہیں، کتنا تحمل، کتنی برداشت آپ کے اندر ہے۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے گردن پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، جو چادر آپ کی گردن میں تھی اس کو پکڑ کر کھینچنے لگا اور کہتا تھا کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی دو۔ اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی کہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گئے، اور اس طرح کہتا ہے کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے دو۔ صحابہ کو برا لگا، انہوں نے چاہا کہ اس کو تنبیہ کریں، آپ نے منع فرما دیا، ہنس کر کہا کہ اس کو کچھ مال دے دو۔ آپ حضور کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور کے گردن پر چادر کا نشان پڑ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر مسکرا کر فرماتے ہیں اس کو مال دے دو۔ ہے دنیا میں کوئی جو اس برداشت کا ہو، جو اس طرح اخلاق سے پیش آنے والا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم دی تو خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے، کیسے لوگ وہاں بسے ہوئے تھے، وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکالا تھا، وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو حرم شریف میں نماز نہیں پڑھنے دی تھی، آپ پر غلاظت، نجاست لا کر ڈالتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے صحابہ کو سخت تکلیفیں دی تھی۔ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کو اونٹ سے نیزہ مار کر گرایا تھا، ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور اس کے بعد چند مہینے گزار کر ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا ظلم کرنے والے لوگ سامنے ہیں، اور آپ کا ایک اشارہ اگر ہوتا تو سب کی گردنیں اتار دی جاتی۔ آپ نے ان سے پوچھا آج مجھ سے تم کو کس سلوک کی توقع ہے؟ مشرکین نے کہا آپ ایک شریف انسان ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ ویسے ہی سلوک کریں گے جو کوئی شریف انسان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تم کو معاف کیا۔ ہے دنیا کے کسی انسان میں ایسا حوصلہ کہ وہ جانی دشمنوں کو معاف کر دے؟ ہے دنیا کے کسی انسان کے ظرف میں ایسی وسعت اور کشادگی کہ ایک جملے میں وہ ایسے ظالموں اور ستمگروں کو عام معافی عطا کرتے؟ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ رخ ہے کہ جس کو دنیا کے متعصب لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے عفو درگزر کی کوئی مثال، کوئی دوسری مثال دنیا میں موجود نہیں۔ آپ نے اگر یہ تعلیم دی کہ لوگوں کو راحت پہنچاؤ تو آپ نے خود اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچا کر دکھایا۔ یتیموں مسکینوں کی کس طرح آپ خبر گیری فرماتے تھے، فقیروں کو کس طرح نوازتے تھے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے، اور کوئی مانگنے والا سوال کرتا آپ کہتے فلاں دکان پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر میرے نام پر قرض لے لو، سامان لے لینا اور کہہ دینا کہ رقم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا۔ حضور تشریف رکھتے تھے، مجلس تھی، کسی نے آ کر سوال کیا، آپ نے اپنے پاس دیکھا کچھ نہیں تھا، گھروں میں معلوم کیا وہاں بھی کچھ نہیں تھا، آپ پریشان ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں دکان سے تمہاری ضرورت کی چیز لے لو اور کہہ دینا کہ میں رقم ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یعنی جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں مشقت میں پڑتے ہیں؟ آپ کو ان کی بات اچھی نہیں لگی، آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر آیا۔ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھیے۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا تم نے صحیح بات کی، تم نے اچھی بات کی۔ آپ غور کیجئے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھروں میں کچھ نہیں ہے،
9 ازواج مطہرات کی کسی ایک کے گھر میں بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی جو فقیر اور سائل کو دے دی جائے. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس سائل اور فقیر کی ضرورت پوری فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض. 2 روز لگاتار کبھی جو کی روٹی بھی آپ نے اور آپ کے گھر کے لوگوں نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی. جو کی روٹی بہت سستی تھی, اس زمانے میں عام طریقے پر ملتی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر کے لوگوں کو 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانے کے لیے میسر نہیں تھی. جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. جو کمبل آپ نے اوڑھا تھا وہ زرد رنگ کا کمبل تھا, اس میں پیون لگے ہوئے تھے. آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی. وصال کے وقت یہ صورتحال تھی. حالانکہ وہ زمانہ فقر و فاقے تنگ دستی کا نہیں تھا. ملک کے ملک فتح ہو رہے تھے اور مال غنیمت کا انبار آتا تھا, لیکن حضور کی سخاوت دیکھیے, آپ سب تقسیم کر دیتے تھے اور خود ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو سادگی اور فقر و فاقہ کی زندگی ہے. آپ چاہتے تو سونے چاندی کا محل بنا لیتے, آپ چاہتے تو آپ سے زیادہ بہتر غذا کسی کو میسر نہ آتی, آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے لگا دیتا کہ آپ جہاں چاہتے جہاں جاتے وہ پہاڑ آپ کے پیچھے جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا معیار کیسا رکھا؟ ٹاٹ اور بوریے پر آرام فرماتے تھے, پشت مبارک پر نشانات ابھر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو سامان تھا بہت ہی مختصر سامان تھا. آپ کے حجرے کی چھت اتنی نیچی تھی کہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو سر مبارک چھت سے لگنے لگتا تھا. حجرے میں جگہ اتنی تنگ تھی کہ رات کے وقت آپ نماز پڑھتے تھے, تہجد کی نماز, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سامنے لیٹ جاتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے, جگہ نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ میرے پیر کو چھو دیتے تھے, میں پیر سمیٹ لیتی تھی, تب حضور سجدہ فرماتے تھے. آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیے کیسا معیار اختیار فرمایا. ایسا نہیں کہ یہ کوئی مجبوری تھی, آپ چاہتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا, لیکن آپ نے یہ چاہا کہ زندگی اس طرح گزار کر جائیں جیسے دنیا میں کوئی مسافر جیتا ہے. ایک انصاریہ صحابیہ ہیں, انہوں نے حضور کے آرام کے لیے ایک بہترین بستر تیار کیا, آپ کی خدمت میں لے کر آئیں, ہدیے کے طور پر پیش کیا. آپ نے فرمایا مجھ کو اس سے کیا لینا دینا, انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک. میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر رکتا ہے, سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. آپ نے ان کا وہ ہدیہ قبول نہیں فرمایا. آپ نے بتایا کہ زندگی مجھ کو کس طرح گزارنی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب, اپنی امت کو نصیحت کی, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یہ راستہ پار کرنے والا. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کو کہ ان کی اکثر مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ مال اور اسباب کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, حرام حلال کا فرق بھول جاتے ہیں, کارخانوں میں چوری کر رہے ہیں, بجلی میں کٹوتی کرتے ہیں, مال میں خیانت کرتے ہیں, بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دیتے ہیں. کتنی برائیاں, کتنی بیماریاں ہمارے اندر صرف مال کی محبت کی وجہ سے ہیں. حضور نے اسی لیے نصیحت فرمائی تھی کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. مال اسباب کی تلاش میں نہ لگو, دنیا کے اسباب کے پیچھے دیوانے نہ بن جاؤ, دنیا میں لگ کر آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دے کر گئے. ایک مرتبہ آپ تیزی سے منبر پر تشریف لائے, گویا کہ کوئی بہت اہم بات ہے, آپ نے آ کر خطبہ دیا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا انی لا اخشی علیکم الفقر, مجھ کو تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم بھوکے مر جاؤ گے.
مجھ کو اس کا اندیشہ نہیں، مگر مجھ کو جو ڈر ستا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی اور تم مالداری کی طرف چلے جاؤ گے اور پھر دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں نے یہ کوشش کی، پھر دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کو اس نے ہلاک کیا ہے۔ آپ بتا کر گئے کہ انسان کس راستے پر چلے۔ آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں نے کون سا طرز زندگی اختیار کیا ہے۔ ایک طرف حضور کا نمونہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی پاکیزہ باتیں ہیں، آپ کا طرز زندگی ہے، آپ کا اسوہ اور نمونہ ہے، اور دوسری طرف ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم بھی آخرت کی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے معیار زندگی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی دنیا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں جس طرح حضور سوچتے تھے؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے ویسی فکر کرتے ہیں جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی؟ حضرت عثمان ابن مظعون حضور کے صحابی ہیں، عثمان ابن عفان کے علاوہ یہ دوسرے صحابی، ان کا انتقال ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے جنازے میں ایک صحابیہ بھی موجود تھی کچھ دوری پر، حضور آئے تو ان سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے کفن ہٹا کر ان کی پیشانی چومی، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کے صحابی تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پیشانی چومتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خاتون پکار اٹھی کہ بشارت ہو عثمان، تم جنتی ہو، حضور نے یہ عمل تمہارے ساتھ کیا کہ پیشانی چومی، تم جنتی ہو۔ حضور نے سن لیا، آپ نے فرمایا تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ جنتی ہے؟ واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، قسم خدا کی میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا نہیں جانتا۔ حضور نے یہ بات امت کی تعلیم کے لیے فرمائی کہ ہمیشہ آخرت کے لیے فکر مند رہو، بھروسہ کر کے نہ بیٹھو کہ تمہاری نماز تمہارے روزے تم کو بچا لیں گے، اعمال کے راستے پر چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت فاطمہ چہیتی بیٹی تھی حضور کی، بلا کر فرمایا فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، لا نغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ عمل کرو، اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹی عمل کرو، اچھے عمل کے راستے پر چلو گی تب تم کامیاب ہو سکو گی۔ آج ہم نماز چھوڑیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اچھے اعمال میں نہ لگیں، گناہ اور نافرمانی کی طرف لپکتے جائیں، ہمارے نوجوان نشے اور بدکاری کی طرف جائیں، گناہوں اور نافرمانی میں لگیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اچھا عمل کامیابی کی بنیاد ہے، عمل کرو کہ اسی کی وجہ سے قیامت کے دن تم نوازے جاؤ گے، عمل کرو کہ ایمان اور عمل کامیابی کی دو بنیادیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔